बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अभी उस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। भारत ने ऑपरेशन बदला शुरू कर दिया है। क्या ये ऑपरेशन बदला इनके गले की हड्डी बन जाएगा? इस वक्त सरहद पर क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान की एयरफोर्स हाई अलर्ट, मशकें की जा रही हैं और भारत ने सरहद पर जैमिंग सिस्टम क्यों नस्ब किया? व्यूअर्स, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान को रिहा किया जा सकता है। हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किस माहौल में किया गया और इस ऐलान का असल मकसद क्या है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर 2 पेशन गोइयां जो आज से 25 बरस पहले की गई। एक पेशन गोई एटमी जंग के हवाले से थी और दूसरी पेशन गोई इमरान खान ने भारत की तरफ से जो जारहियत पाकिस्तान के खिलाफ ये जिस तरह से इस्तेमाल करते रहे, जारहियत को बढ़ाते रहे, इस पर इमरान खान ने क्या कहा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आज इमरान खान का एक एक कहा हुआ हर्फ जो है वो सच साबित हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले इस वक्त जो बॉर्डर सिचुएशन है ये मैं आपको बता देता हूं और पाकिस्तान की तरफ से किस किस्म की तैयारियां हैं दुश्मन को भरपूर जवाब देने के लिए। और इस वक्त भारत का जो नेशनल मीडिया है इस वक्त मुकम्मल तौर पर वॉर रूम्स में कन्वर्ट हो चुका है। वहां पर दोनों मुल्कों की जो सलाहियत है बहरी बर्री, इसको जज किया जा रहा है। कंपैरेटिव एनालिसिस आपको सुनने को मिलेंगे। और फिर इन तमाम माहौल में जो इस वक्त भारत के मीडिया ने बनाया हुआ है, वहां की अपनी अवाम इनके खिलाफ हो चुकी है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि पाकिस्तान की जानिब से तहकीकात की पेशकश होती है, लेकिन भारत इसको इनकार कर देता है और इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक ही मुद्दा था कि अगर आपने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की तो आपको इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की इस ऑफर को कबूल नहीं किया, बल्कि इन्होंने पूरे मुल्क को इस वक्त वॉर जोन में कन्वर्ट कर दिया है। ये वो थ्योरी है, ये नैरेटिव है जो मोदी सरकार इस खित्ते में अपना पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। और इस डॉक्ट्रिन पे चलते हुए कितने लोगों की जानें जाएंगी और अगर रिजल्ट एटमी ताकत जो पाकिस्तान है अगर अपने एटमी ऑप्शन इस्तेमाल करता है तो इस पे खित्ते को कितना बड़ा नुकसान होगा, ये शायद मोदी सरकार को मालूम नहीं है। व्यूअर्स, मंगल की रात जिस खतरे का इजहार किया गया वो अब भी बरकरार है। पाकिस्तान की तरफ से ये स्टांस है और फिर हमारी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार आपको नजर आएंगी। जंगी मशकें पूरे जोर पर हैं। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा किया जा रहा है और मशकों में अफसरान और जवान अपनी पेशावराना महारतों को भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। अब देखें, आपके पास सैटेलाइट है ना, जब जंगी मशकें शुरू हो जाती हैं और जहां जहां भी डिप्लॉयमेंट हो रही है, भारत भी इसको देख रहा होगा ना। मोदी ने अपने तमाम जो अफवाज के जो सरबराहान थे उनको फ्री हैंड दे दिया कि जाओ जाकर वक्त, जगह और तरीक़ाकार का तयन करो। तो पाकिस्तान ने इसका भरपूर तरीके से अब जवाब भी देना है और हम तैयारी करके बैठे हुए हैं। अगर दूसरी तरफ से अटैक हुआ तो पाकिस्तान इसका जवाब होगा। तो अब भारत कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता निकालेगा जिसमें अपनी ये जो इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है इससे कहीं इनको फायदा पहुंच सके। और इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा जो है वो जरूर लिया जाएगा। पाक फजाइया जी मुकम्मल तौर पर तैयार है और ये बात आपने व्यूअर्स याद रखनी है कि जब सरहद के ऊपर फौजें आमने सामने आती है ना तो पहली जंग आप फायरिंग करते हैं और दूसरी तरफ से फायरिंग का जवाब दिया जाता है। इसी तरह जंग का आगाज होता है। लेकिन जब किसी मुल्क के अंदर फौजें उतारने की कोशिश करते हैं तो इसके नताइज यानी ये खूनी जंग में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी तरफ पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला हमला जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है भारत की तरफ से, वो लड़ाका हथियारों के जरिए पाकिस्तान की फजाई हदूद के अंदर ये दाखिल होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है और इस तरह से माजी में भी हमने कार्रवाइयां देखी। भारत ने फजाई हदूद जी बंद कर दी हैं। पहलगाम में पेश आने वाले वाक़े के बाद भारत की तरफ से ये इंतकामी पॉलिसी का मुजाहरा है। खैर, पाकिस्तान ने भी जी उनकी परवाजें बंद की हैं। अगर उन्होंने कर दी हैं तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये होना ही था। तो इसमें किसी को किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको भी उस खबर ये दे दूं कि सरहदों पर जो इस वक्त जैमिंग सिस्टम भारत की तरफ से नफ्स किया गया, भारत ने अपनी दुश्मनी को मजीद आगे बढ़ाते हुए अपनी मगरबी सरहद पर जदीद जैमिंग सिस्टम नफ्स कर दिए हैं ताकि पाकिस्तानी फजाइया की जो नेविगेशन और हमले की सलाहियत है इसे मुतासिर किया जा सके
اور سیٹلائٹ جیم کیے جا سکیں، اور جو وہاں پر آپ کا اکوپمنٹ، چونکہ اب تو خیر بہت ساری ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے دشمن کی جو موومنٹ ہے اسے چیک کرنے کے لیے، تو اس میں جیمنگ سسٹم ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے، تو یہ انہوں نے جو جیمنگ سسٹم ہے وہ نصب کیا ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے، اگر آپ بھارت کے میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں، چونکہ لندن میں انگلینڈ کے اندر تو یہ ایکسیس ہے، وہاں پر خبریں اس وقت کیا چل رہی ہیں کہ آپریشن بدلہ شروع ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف آپریشن بدلہ شروع کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مودی نے پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور افواج کو کسی بھی وقت کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی مکمل آزادی دے دی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا، اگر آپ ٹائمز ناؤ کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارتی حکومت، میڈیا اور عسکری اداروں کی جانب سے جارحانہ بیانات اور اقدامات میں تیزی آ گئی ہے۔ بھارتی کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی کے مسلسل اجلاس ہو رہے ہیں جس میں پاکستان کے خلاف اسٹریٹجک اقدامات پر مشاورت کی جا رہی ہے، اور اگر بھارت کی فوج پاکستان میں اتاری جاتی ہے تو پاکستان اس کا جواب دے گا اور اپنے تمام آپشنز استعمال کرے گا، اور اس میں نیوکلیر آپشن بھی شامل ہے۔ تو بھارت کی عوام جو ہمیں اس وقت سن رہی ہے، آپ کو اپنی سرکار سے یہ مدعا اٹھانا چاہیے کہ پاکستان میں آپ جنگ مسلط کر رہے ہیں، پاکستان جنگ نہیں چاہتا، پاکستان خطے کے امن کی خاطر آپ سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ جا کر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرواؤ، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو را کے خفیہ دستاویزات نکلے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جنگ مسلط کی جائے گی، فالس فلیگ آپریشن ہوگا، میڈیا اپنا کردار کس طرح سے ادا کرے گا، اور آپ دیکھ لیں کہ میڈیا اس وقت وار زون پورا بنا ہوا ہے، وہ آپ کو ایسے ویژولز، کمپیریٹیو انالیسز، دونوں ملکوں کی جو طاقت ہے، فوجی طاقت، اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، آرسنل کس کا بڑا ہے، کتنے دن تک جنگ رہے گی۔ تو جو ذمہ دار جو قومیں ہوتی ہیں نا، کبھی بھی اس طرح کے ماحول کو کریٹ نہیں کرتی۔ مجھے تو آج ہٹلر میں اور مودی کی حکومت میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، اور اس نے بھی پوری دنیا کو جنگ میں لپیٹنے کی کوشش کی، انجام اس کا آپ دیکھ لیں، اور آج مودی بھی اسی راستے پر چل رہا ہے۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ایک دعویٰ ہو رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے دوبارہ سرجیکل سٹرائکس یا بالا کوٹ جیسے حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ بھارتی فوج فضائیہ اور بحری جو ان کی ڈپلائمنٹ ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے، اور انہیں کہا گیا کہ بس آپ نے ہمارے حکم کا انتظار کرنا ہے، اور کہاں پر جنگ شروع ہوگی اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف آپریشن بدلہ شروع ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اور سے جو کچھ بھارت کر رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ جنگ چاہتا ہے، جنگ مسلط کرنے کے لیے اس نے اپنی فوجوں کو فری ہینڈ دے دیا، لیکن امریکہ کا کردار بڑا ہی انفارچونیٹ رہا۔ امریکہ کو دونوں ملکوں کو پیغام دینا چاہیے تھا۔ مارکو روبیو نے فون کیا ہے اور کہا کہ آپ دونوں پیچھے ہٹ جائیں، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اگر آپ پچھلے کچھ مہینوں کی ٹائم لائن، ان کے تعلقات بھارت اور امریکہ کے اور پاکستان کے تناظر میں آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کچھ ایسے کلوز ملیں گے جس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرے اور پھر ہم اس پوری سچویشن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ میں آپ کے سامنے، یہ میری اسیسمنٹ ہے، آپ بھی اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ بھارت سے اسلحہ جو بھارت نے خریدا امریکہ سے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر ایسے ماحول میں جب دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا ایک امریکی ادارہ بھارت کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، اور معاہدہ کیا تھا؟ امریکی دفاعی معاہدے کرنے والے ادارے ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی نے بھارت کے ساتھ $13 کروڑ کا دفاعی معاہدے کی منظوری کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی کے مطابق معاہدے میں سمندری ویژن سافٹ ویئر اور تربیت شامل ہے۔ بھائی اس ماحول کے اندر تو امریکہ کو یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں دونوں ملک پیچھے ہٹیں، ہم آپ کو اسلحہ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو ایسی ٹریننگ نہیں دے سکتے، ہم ایسے جو معاہدے ہیں ان کو ہم کینسل کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے خطے میں عدم جو توازن ہے وہ بڑھے گا، خطے کا امن تباہ ہوگا۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان معاہدوں کے اوپر اعلامیہ جاری کروا رہے ہیں۔ تو بھارت کا جو جنگی جنون ہے اس میں امریکہ کا کردار بھی اب مشکوک ہو گیا، اور سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ جب ہم نے انہیں ایک دہشت گرد پکڑ کر دیا، پاکستان کا آپ نے اپنی تقریر میں شکریہ تو ادا کیا، لیکن پاکستان کو فون نہیں کیا۔ آپ 28 لوگ قتل ہوتے ہیں کشمیر کے اندر، آپ انہیں فون کرتے ہیں۔ پاکستان میں جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا، آپ نے پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی، یا کم از کم جو لوگ اس میں ملوث تھے آپ نے ان کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا۔ کم از کم یار فون ہی کر لیتے، شہباز شریف کو فون کر لیتے، چلیں جی ایچ کو فون کر لیتے جن کے قبضے میں اس وقت پورا پاکستان ہے، لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کیا۔ اور پھر دوسری طرف آپ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ افغانستان کے ساتھ، آپ نے پاکستان کو مائنس کرتے ہوئے اپنے تعلقات افغانستان کے ساتھ خود جو ہے ان کو آپ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان کے ساتھ جی امریکہ بھی ایک طرح سے دھوکہ کر رہا ہے، اور اگر آپ ان تمام واقعات کو خود انالائز کریں، اس پہ کمنٹ بھی کریں اور بتائیں کہ امریکہ کیا واقعی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے
یا نہیں, کیونکہ یہ ٹائمنگ نہیں تھی سر کہ اس وقت آپ اس قسم کے معاہدے کریں, انہیں اسلحہ دیں. اور ہمارے اوپر پابندی کیا ہے کہ جناب آپ نے F-16 بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرنا. بھائی جان پھر یہ جھوٹے لینے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا. اور پھر اس میں جو انفارچونیٹلی جو پرابلم آتی ہے F-16 طیاروں کی, جو اوور ہالنگ ہے, ان کے پرزے ہیں, ان کو اپ گریڈ کرنا, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں امریکنز کے اوپر, اور اس چیز کو وہ استعمال کرتے ہیں. تو مجھے امریکہ کا کردار ایک صحیح نظر نہیں آ رہا اس پوری سچویشن کے اندر, اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے بھارت کے ساتھ معاہدہ کیا. اب میں آپ کو دوسری طرف ویورز یہ بھی خبر دے دوں, بھارت میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں کشمیر حملے کے بعد سیکیورٹی ناکامی پر, بھارت میں اٹھتے ہوئے سوالات. پہلگام حملے میں مارے گئے افراد میں ریاست گجرات کے یہ شیلیش بھائی کلاٹھیا بھی شامل تھے. اچھا یہ نام آگے پیچھے ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ ہماری کوئی نیٹو وہاں کی زبان تو نہیں ہے, تو یہ جو اس کا تلفظ ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو شیلیش کی بیوہ نے بھارتی وزیر CR پاٹیل کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ آپ کے پاس بہت سی VIP کاریں ہیں, لیکن وہاں تو نہ کوئی فوجی تھا اور نہ ہی کوئی میڈیکل ٹیم کا بندہ تھا. بھارتی صحافی اور کشمیری امور کے ماہر انورادھا بھیسن نے بھی کہا کہ واقعہ دنیا کی سب سے زیادہ فوجی زون میں پیش آیا, اس لیے بڑے سوالات اٹھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی مبینہ حملہ آوروں کے نام کیسے منظر عام پر آ گئے. سیکیورٹی فورسز کو پہنچنے میں وقت لگا, لیکن چند ہی گھنٹوں میں حملہ آوروں کی تصویریں بھی سامنے آ گئی. تحقیقات زیادہ قابل اعتبار نہیں لگتی ہے. دیکھیں چلیں, ایک حملہ ہوتا ہے, آپ کے پاس اتنی ہیومن ریسورس اسے کہیں یا فورسز کے پاس انفارمیشن نہیں تھی, انٹیلیجنس گیدرنگ نہیں تھی کہ آپ موقع پر پہنچ کر اس کو نیوٹرلائز کرتے. آپ نے ایسا نہیں کیا, آپ نے ان کے نام بھی جاری کر دیے, تصویریں بھی جاری کر دی, FIR بھی کٹ گئی, اور آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں اس کی ذمہ داری پاکستان کے اوپر عائد ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی سنجیدہ قسم کے سوالات ہیں. مودی سرکار نے ایک غیر سنجیدہ لیڈر ہونے کی تمام صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں, اور وہ قابلیت رکھتے ہیں. یہ قابلیت مودی سرکار کے پاس ہی ہے کہ ایک وہ غیر سنجیدہ لیڈر ہیں اور اپنی قوم کو, اپنے ملک کو وہ جنگ میں جھونک رہے ہیں. میجر سوالات ہیں نا, اس کا جواب آپ دے دیں. تو امریکہ کو یہ سوالات پوچھنے چاہیے, لیکن امریکہ کیا کر رہا ہے, وہ بھارت کے ساتھ اس قسم کے معاہدے کر رہا ہے. بھارت کی منصوبہ بندی جی پہلے سے تھی. بلوچستان عوامی پارٹی اور ہندو کمیونٹی کے رہنما ونیش کمار یہ کہتے ہیں کہ بھارت اتنی جرت نہیں کرے گا کہ بڑے پیمانے پر کوئی جنگ کرے. بھارت جانتا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے, تو وہ کوئی بڑی بے وقوفی نہیں کرے گا. اچھا اب یہ جو وائبز آ رہی ہیں نا, میری 2-3 انڈین صحافیوں سے بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے جب ہم اپنی سرکار میں اپنے جو ذرائع ہیں, جو سورسز ہیں, ان سے بات کرتے ہیں تو خبر یہ مل رہی ہے, جو ان کی اسیسمنٹ ہے کہ یہ کسی قسم کا ایڈونچر ہوگا, یعنی سرجیکل سٹرائک ہو سکتی ہے. لوگ آئیں گے, حملہ کریں گے, واپس چلے جائیں گے, اور اسے پھر پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کیا جائے گا. نعرے کیا ہوں گے کہ دیکھو ہم نے پاکستان میں گھس کر پاکستان میں حملہ کیا, پاکستان کے جو لوگ اس میں شامل تھے ان لوگوں کو ہم وہاں پہ مار کے آئے, یہی کہا جائے گا. تو ہمیں بھی ایک فیس سیونگ مل جائے گی. یہ وہ انفارمیشن ہے جو کچھ بھارتی صحافیوں نے پاس آن کی ہے, یہ ان کی اسیسمنٹ ہے اپنے سورسز سے بات کرنے کے بعد. ویسے میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ عالمی برادری اس وقت سرگرم ہے. سعودی عرب جی وہ بھی آپ کو اس وقت ایکٹیو نظر آئے گا, وہ بھی سفارتی جو تعلقات ہیں انہیں بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے. لیکن وہاں بھی سعودینز کے اوپر بھی امریکنز کی ایک چھاپ ہے جی, ان کے کاروبار اور ان کی آپس میں قربتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم ان کے اوپر بھی ریلائی کر سکتے ہیں, اور پاکستان نے ہر مشکل گھڑی میں سعودی عرب کا ساتھ دیا. آپ کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے, آپ کی فورس کو ٹرین کرنا, آپ کے لوگوں کو اس قابل بنانا, وہ پاکستان کی پاکستان کی فوج کو یہ کریڈٹ سارے کا سارا جاتا ہے. تو کیا سعودی عرب اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اسے کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک کلمے کا رشتہ ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نیشنلزم سے اوپر اٹھ کر دیکھنا ہوگا, اور یہ جو کلمے کا رشتہ ہے نا, یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے, اور کوئی بھی اسے ڈیناؤنس نہیں کر سکتا. اب نہ چاہتے ہوئے بھی جو بھارت میں ہمیں مسلمان سن رہے ہیں, آپ اپنی سرکار سے یہ سوال کریں کہ ان سوالوں کا جواب دو جو پاکستان تم سے کر رہا ہے کہ 10 منٹ کے اندر FIR, 30 منٹ تمہیں پولیس اسٹیشن میں جانے میں لگتے ہیں, اور پھر ایک فوجی زون جو 7 لاکھ فوج, دنیا کی سب سے بڑی ڈپلائمنٹ ہے جی کسی قابض علاقے میں, اور پھر یہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے, 4 لوگوں کی تصویریں آنا. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, اور اگر پاکستان میں کوئی ملوث ہے ثبوت دو, جیسا پاکستان نے دے دیے.
یا پھر ان ثبوتوں کا جواب دو. لیکن یہ کہنا کہ یہ جھوٹے ثبوت ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے، اس سے کام نہیں چلے گا. تو آپ اپنی سرکار سے یہ ضرور سوال کریں، چونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، چاہے وہ جنگ ادھر سے شروع ہو یا کہیں اور سے شروع ہو. اس کا انجام، اور خاص طور پہ دو ایٹمی طاقتیں، میں بار بار یہ لفظ کیوں دہرا رہا ہوں، چونکہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا بھرپور طریقے سے پاکستان جواب دے گا. راجی مارکو روبیو نے شہباز شریف صاحب سے بات کی ہے، اور دوسری طرف بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ٹیلی فون پر بات کی. دیکھیں، ہمارے وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں اور ان کے وزیر خارجہ سے بات کرتے ہیں، تو آپ ان کی کیپیسٹی کو چیک کر لیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو رہا کرو. عمران خان ہی وہ لیڈر تھا جو بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ پیغام جو ہے وہ دنیا بھر کو دے سکتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. لیکن ہمارے ہاں لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ پاکستان کی اب سالمیت کا مسئلہ ہے. تو طاقتور ایوانوں کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان کی رہائی کیوں ضروری ہے. دو پیشن گوئیاں ہیں. ایک تو عمران خان نے اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشن میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب یہ سرجیکل سٹرائک کی گئی نا تو بھارت باز نہیں آئے گا. 2019 پہ خان نے کہہ دیا تھا، اور یہ دوبارہ سے اس قسم کی حرکت کریں گے. اور وہی ہوا آج 2025 میں، ٹھیک 6 سال کے بعد عمران خان کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ بھارت نے اسی روش کو اپناتے ہوئے اور اسی راستے پر چلتے ہوئے پاکستان کے اوپر ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، الزام لگا دیا، اور اب ایک جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے دنیا کے سامنے ایک جواز بنا کر. تو خان صاحب کی جو دور اندیشی تھی آج وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے اور کیوں سمجھنا نہیں چاہتے؟ سمجھتے سب کچھ ہیں لیکن سمجھنا نہیں چاہتے کہ اس وقت عمران خان کی رہائی کیوں ضروری ہے. وہاں سے تو بڑی عجیب سی خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی میں آپ کو چل کے آگے بتاتا ہوں کہ 2025 میں عمران خان کی ضمانت یا ان کی بریت کی درخواست نہیں لگے گی. آپ یہ انصاف مریم بی بی کو دے سکتے ہیں، یہ انصاف نواز شریف کو مل سکتا ہے کہ عدالت خود چل کر نواز شریف کے دربار میں ہاتھ باندھ کر نواز شریف کو اس کی مرضی کا انصاف دیتی ہے. عمران خان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ سر 2025 تو نہیں ہے، لیکن ہاں 2026 میں دیکھیں گے کہ آپ کو ہم نے انصاف تو خیر دور کی بات ہے، آپ کی درخواست بھی سننی ہے یا نہیں سننی. تو خدا کے لیے یار باز آ جاؤ. ملک کس طرف جا رہا ہے؟ سرحد کے اوپر اس وقت جنگ کے بادل جو ہیں منڈلا رہے ہیں، اور ہم یہی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو لیڈ کون کرے گا. پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے نا. پاکستان کی عوام کے اس فیصلے کا آپ کو احترام کرنا پڑے گا. آج آپ کریں یا نہ کریں، لیکن تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور بہت نقصان ہو جائے، اور 71 والے حالات جس طرح سے پاکستان میں بنانے کی عالمی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، کوئی سجن نہیں ہے، کوئی پاکستان کا دوست نہیں ہے. آپ دیکھ لیں وہ امریکہ، اس نے کیا کیا ہے، ہمیں کس طرح سے تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ پلاننگ کا حصہ ہے. اس ٹائمنگ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں، جو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے، فرانس اور باقی ان ملکوں کو آپ کبھی بھولیں گے نہیں جو پاکستان کو کس انہوں نے موڑ پہ لا کر کھڑا کر دیا. ویورز، ایک مشہور اینیمیٹڈ سیریز سمپسنز، ہم تو خیر بچپن سے اسے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ان 2000 ایک اس کی ایپیسوڈ نشر ہوتی ہے، اس میں کچھ پریڈکشنز کی گئی. تو خان صاحب کی پریڈکشن تھی کہ دوبارہ حملہ کریں گے. سمپسنز کے اندر بھی ایک پریڈکشن یہ کی گئی، اور ایک کلپ اس کا وائرل ہو رہا ہے. یہ اس کی غالباً کوئی 11ویں قسط ہے، بارڈ ٹو دا فیوچر، جو اس میں مین کریکٹر ہے. اور اس میں کیا کلیم کیا جاتا ہے کہ ویڈیو میں کرسٹی دی کلاؤن کہتا ہے کہ پاکستان اور پین کیک میں کیا فرق ہے، اور پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی پین کیک نہیں دیکھا جس پر بھارت نے ایٹم بم گرایا ہو. اس کے بعد وہ بے حسی سے کہتا ہے کیا ہوا، بہت جلدی بول دیا. اور یہ کلپ اس وقت پاکستان اور دنیا بھر میں آپ کو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آ جاتے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، جو میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ حکومت کیا کہتی ہے. رانا صاحب کی باتوں پہ زیادہ ہمیں یقین تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ تھوڑی سی نا ایکسائٹمنٹ عمران خان کے فالوور اور جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، جو ڈائی ہارڈ قسم کے فین ہیں، میرا خیال ہے کہ پورا پاکستانی آج عمران خان کو یاد کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر پی ایس ایل چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لوگوں نے وہاں پہ وار زونز بنا دیے ہیں اور وہ جنگ مسلط کر رہے ہیں، اور ہم پی ایس ایل میں کون کیا کارکردگی دکھا رہا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ابھی بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں. رانا صاحب نے ماہر بخاری کو ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حالات ہیں اس میں عمران خان کو باہر نکالنا چاہیے. انہوں نے کیا کہا، جو ان کے کوٹ ان کوٹ الفاظ تھے، بڑی جماعت ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف اس خطے کی صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو عمران خان کو باہر نکالا جانا چاہیے. پارٹیز کانفرنس بلائی جائے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ اسے کون لیڈ کرے، یہ ان کے اوپر منحصر ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر لے. اور خان صاحب کو جی انہوں نے کہاں نکالنا ہے، عدالتوں کا رویہ کیا، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کچھ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی جو داستان ہے لٹنے کی، اس نظام کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عدالتوں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے خان صاحب کے مقدمات کو لے کر.
190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की अपील रमा बरस 2025 में मुकर्रर होने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत की जो रिपोर्ट है वो जमा करवा दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि सजाए मौत की 63, उम्र कैद की 73, 7 साल से जायद सजा की 88, जबकि 7 साल तक कैद की सजा 55 अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और मजमूई तौर पर 279 अपीलें बनती हैं। इमरान खान की अपील भी मोशन स्टेज पर है। इस अपील पर पहले पेपर बॉक्स तैयार होंगे और इसके बाद अपने नंबर इनके ऊपर लगाए जाएंगे। देखें, बात यह है कि एक केस इसमें और भी शामिल कर लें, और वो है वतन के साथ गद्दारी का, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है। और ये गद्दारी कैसे है? आपने जमहूरियत के साथ गद्दारी की, आपने पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के साथ गद्दारी की, आपने उस लीडर को जेल में इसलिए रखा हुआ है कि और आप दिन गिन रहे। मैं आपको कहा करता था ना 2 साल पहले जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, मैंने आपको कहा था, अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं तो देखें आज एक एक बात जो है हमारी सच साबित हो रही है। क्योंकि जो खबर मैं आपके पास लेकर आ रहा था और मैं आपको बता रहा था चीख चीख कर कि दूसरे कैंप्स के अंदर कैलकुलेशन शुरू हो गई है। इमरान खान की जिंदगी के दिन गिने जा रहे हैं। एक हमला हुआ, नाकाम हुआ, इमरान खान को जेल में डाला। फिर स्ट्रेटेजी क्या थी कि यार 75 साल उम्र हो गई है तो कितने दिन और जिएंगे। अच्छा, ये शुरू पता कैसे करते हैं? मैं आपको आज ना ये भी राज जो काफ़ी अरसे से मेरे सीने में दफन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ साहब के कैंप में मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, ये खान साहब की बात तो खैर बाद में हुई, नवाज शरीफ साहब हार गए इलेक्शन, तो इलेक्शन हारने से पहले नून लीग के कैंप में ये तस्वुर था कि हम नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे, वो मरकज़ में हुकूमत करेंगे, पंजाब हम बेटी के हवाले कर देंगे, या कम अज़ कम शहबाज शरीफ की क़यादत में मरीम नवाज को जो है वो आगे लाया जाएगा, या फिर डायरेक्ट उनकी एंट्री पार्लियामान में हम करवाएंगे और वहाँ से उनको अहम ओहदे दिए जाएंगे और उन्हें मुल्की सियासत में लॉन्च कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की आवाम ने जी इनका प्लान कर दिया ठप, और प्लान हो जाता है ठप, और उसके बाद मरियम को पंजाब मिल गया। बाबूजी के पास यही ऑप्शन था ना कि यार मैं तो फारिग हो गया, पाकिस्तान की आवाम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तो कम से कम मैं अपनी इस सियासत की जो ट्रांजिशन है अपनी औलाद तक कर सकूं और इनके लिए कुछ मांग लूं। भाई एक्सेप्टेंस थी उनकी ताकतवर हलकों के सामने, और उन्होंने मरियम को पंजाब दे दिया। अब ये जो इसमें नुक्ता जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं, ये शुरू होते थे कि देखें जी बाबूजी भी चाहते हैं कि एक ट्रांजिशन हो जाए, अल्टीमेटली सब कुछ बच्चों का ही होता है, ये मुझे बताया गया। और फिर वहां भी नवाज शरीफ की जिंदगी के हवाले से बातें शुरू हो गई। नवाज शरीफ की जिंदगी से ये मामला शुरू होता है और खत्म होता है जी इमरान खान के ऊपर आकर के। देखें, बाकी लीडर भी तो कितना का जी लेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल। आज पाकिस्तान में ये बात इसी स्ट्रेटेजी के तहत इमरान खान को जेल में रख रहे हैं, और ये जो दिन इंपॉर्टेंट हो गए कि 2025 तो नहीं, 2026 में हम इमरान खान की जो बरीयत की अपील सुनेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेट कर रहे हैं। याद रखें, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। कोई पता नहीं कि इमरान खान को 20 साल और अल्लाह ताला जिंदगी दे दे। पाकिस्तान की आवाम ने तो फैसला कर लिया, और आपके पास एक लम्हा भी ना हो और आप अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जो मर्जी कर लें, तो फिर क्या होगा? क्योंकि फैसले जिंदगी और मौत के मेरे रब के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं। आप कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेशन करें, बड़ा कैलकुलेटर कट के ना लोगों की जिंदगी काउंट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसे 14 साल सजा मिलेगी तो कितने दिन हम अंदर रखेंगे? अच्छा, हमें कितना मौका मिलेगा? 10 साल, 5 साल। ये हमारा जो कंसोर्शियम चल रहा है, जो हमने इस वक्त गठजोड़ किया कुछ लोगों के साथ, इनको जमहूरियत के नाम पर हमने इक़्तिदार दे दिया, कितने दिन हम चल सकते हैं? आज भी पीछे हट जाएं। पाकिस्तान के लिए आपको ये फैसले जो आप कर रहे हैं, ये आपकी अपनी ज़ात के फैसले, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। चाहे वो राना हो, चाहे वो इक़्तिदार में बैठा हुआ कोई और बीरबल हो, ये कैलकुलेट कर रहे हैं इमरान खान की ज़िंदगी को। लोग भूल जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर मेरे रब की ज़ात कादिर है, आप लोग कादिर नहीं हैं। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो इस शऊर का क्या करोगे यार? क्या पाकिस्तान की आवाम तुम्हें बख्शेगी? कभी नहीं बख्शेगी। तुम्हारी नस्लों से इंतकाम लिया जाएगा। तुम्हारी नस्लों को ये जो शऊर की जंग है ना, ये इतनी शिद्दत इख्तियार करेगी। एटमी जंग क्या शिद्दत इख्तियार करती है इस खित्ते में, जो शऊर की जंग तुम्हारा हाल करेगी। तो आज भी इमरान खान को रिहा कर कर असली वारिसीन जो पाकिस्तान की आवाम है, इनके हवाले हुकूमत की जाए। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, खित्ते के अमन के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये जंग किसी भी मुल्क के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं है, और कभी भी जंग किसी मसले का हल नहीं होती। मैं तो भारत के मुसलमानों को भी कहूँगा, आप दुआ करें अपने मुल्क के लिए, खित्ते के अमन के लिए दुआ करें, और भारत की आवाम अपनी सरकार से सवाल करे। अब BBC की रिपोर्ट भी आ गई है, वीडियो लंबी हो जाएगी,
نہیں تو میں آپ کے سامنے یہ بھی حقائق رکھتا کہ بی بی سی نے کس طرح اس فالس فلیگ آپریشن کا پورا ایک ڈراپ سین کیا ہے. وہ اگلی ویڈیو میں آپ سے تفصیلات ہم شیئر کریں گے, اور بی بی سی کیا کہہ رہا ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.